بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل، جس کو انگلش میں لائر ایڈوکیٹ کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن اور احادیث میں وارد ہونے والے 10 اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 70 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ اور سورہ مائدہ میں واضح فرمایا آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف و عدل کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کے خلاف ناانصافی و نہ ابھارے۔ عدل کرنا، اور وہ عدل و انصاف ہی اللہ کے زیادہ قریب مقبول ہے، اور اللہ سے ڈرنا، بے شک وہ خبر دینے والا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت میں واضح فرما دیا کہ ایک وکیل صرف دوسرے وکیل کو ہرانے کے لیے جھوٹی گواہیاں قائم نہ کرے، اور نہ ہی کوئی گواہ یا جج کسی سے دشمنی کی بنیاد پر غلط فیصلہ دے۔ اور تقوی کی بات اس لیے کی کہ جھوٹے گواہ جج سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن اس اللہ رب العزت سے نہیں جس سے کائنات کا ادنا سا ذرہ بھی پوشیدہ نہیں، اور وہ تمہیں تمہارے ہر ظلم کی خبر دے گا، لہٰذا ڈرنا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر اتنا بھی فرمایا کہ اگر کیس تمہارے اپنے ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، تب بھی عدل و انصاف و صدق کا دامن نہ چھوڑنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، سورہ نساء آیت نمبر 135۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، یا آپ کے والدین یا پھر رشتہ داروں کے لیے، لیکن اس وقت بھی انصاف و صدق و عدل کا پیکر بن کر رہنا۔ دوسری شرط، مکمل تحقیق کرنا۔ قرآن کریم نے وکلاء کو یہ اصول بھی دیا ہے، اور ہر مسلم کو بھی، کہ جب تمہارے پاس کوئی کیس آئے یا خبر آئے تو ہر طرح سے اس کی تحقیق کر لینا۔ یہ نہ ہو کہ جب تمہیں حقیقت کا علم ہو تو ندامت اٹھانی پڑے۔ لہذا سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے آئے تو پس تم خوب اس کی تحقیق کرنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ لہٰذا بعض وکیل صرف اپنے پیسوں کی بنیاد پر یہ کیس کو جتوانے کی کوشش کرتے ہیں، پر یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے بعض فرقہ پرست مولوی پیسوں کی خاطر اپنے مخالف کی طرف ہر بات کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اور اس آیت میں فاسق کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر فاسق کی تحقیق نہ کی جائے، بلکہ ہر شخص کی تحقیق کی جائے، کیونکہ آیت میں لفظ فاسق غالب مفہوم کی وجہ سے ہے، نہ کہ قید، یعنی زیادہ تر فاسق ہی جھوٹ بولتا ہے۔ تیسری شرط، وکیل کو حلال و حرام کا علم ہو۔ کسی بھی وکیل کو حلال و حرام کا علم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال ثابت کر دیں، جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 116 میں، اور تم نہ کہو کسی شے کو اپنی زبانوں سے بغیر دلیل شرعی کے یہ حلال ہے اور یہ حرام، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرنا جن کا ارتکاب یہود نے کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں سے حلال کیا، جیسا کہ یہ حوالہ نمبر جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں
लिहाजा हमारे यहाँ वकालत में बातिल को हक और हक को बातिल साबित किया जाता है झूठे दलाइल से, जो कि यहूद का फेल है। चौथी शर्त, जालिम का साथ न देना। उमरा व जालिमीन की दौलत की वजह से हर वकील व जज ये कोशिश करता है कि उसको ज़मानत मिल जाए, उसके हक में फैसला सादिर हो जाए। लिहाजा वकील सारे झूठे गवाह व दलाइल जमा करता है। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। सूरह हूद आयत नंबर 113। उन लोगों की तरफ मत झुकना जिन्होंने जुल्म किया, अगर तुमने ऐसा किया तो जालिम का साथ देने की वजह से बस वो आग तुम्हें अपने लपेट में ले लेगी और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं होगा, फिर तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी। लिहाजा वो कला व जजेस को अपनी दुनिया व आखिरत की फिक्र भी करनी चाहिए, क्योंकि ये आग उनको दुनिया में भी किसी भी सूरत में अपनी लपेट में ले सकती है और उस पर ज़माना गवाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी उस बातिल को जिसको वह जानता है साबित करने के लिए वकालत की, वो हमेशा अल्लाह के गज़ब में रहेगा, यहाँ तक कि वो उस वकालत से दस्तबरदार हो जाए। सुनन अबू दाऊद। लिहाजा वकालत किसी झूठ को सच साबित करने के लिए नहीं होनी चाहिए, जैसे असर हाजिर में हो रहा है। पांचवी शर्त, वकील मुस्लिह हो। वकील को ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी केस को अदालत में लाने से पहले फरीकैन के दरमियान ऐसन तरीके से सुलह की कोशिश करे, बगैर किसी फरीक पे ज़्यादती किए, और उसी पर अल्लाह के रहम करने का मदार भी है, जैसे कि सूरह हुजरात में है, इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। बेशक ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, बस तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवाया करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत में लफ्ज़ इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, का सुलह के साथ ताल्लुक ही ये है कि बहुत से वकील किसी वडेरे का साथ देने के लिए गरीब को डरा धमका कर सुलह करवाते हैं, तो लिहाजा उन्हीं के बारे में कुरान करीम फरमा रहा है कि ऐसी जालिमाना सुलह करवाते हुए अल्लाह से डरना, वो तुम्हारी इन जालिमाना हरकतों से वाकिफ़ है, बल्कि ये सुलह नहीं, ये इर्तिकाब हराम है जो यहूदियों का फ़ेल था, जिसका बयान साबिका शर्त के तहत हो चुका है। छठी आयत, वकील हक का साथ दे। वकील को हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि वो हक का साथ दे, मजलूम को उसका हक दिलवाए। यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब लोग जालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसका हाथ न रोकें, तो करीब है कि अल्लाह उन लोगों को बतौर सज़ा अंधा कर दे, उस जालिम के जुल्म पर खामोश रहने की वजह से। मुबारका को पढ़ने की तौबा नसूह, सच्ची तौबा करनी चाहिए। सातवीं शर्त, वकील को राजदान होना चाहिए। वकील को और हर मुस्लिम को हमेशा राजदान होना चाहिए, क्योंकि वकील के सामने उसका क्लाइंट हर बात करता है, तो कहीं ऐसा न हो कि वकील उसके राज को लोगों के सामने बयान करता रहे या उसके राज को चंद पैसों की खातिर बेच दे। और ऐसे वकील के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई और फरमाया, कुल्लु उम्मती, जैसा कि हदीस में मज़कूर है, जिसकी आयत है, मेरी तमाम उम्मत को माफ़ किया जाएगा या उसकी मजम्मत नहीं की जाएगी, सवाए उन लोगों के जो एलानिया बुराई को बयान करने वाले हैं। और उनका एलानिया बयान करना ये होता है कि कोई शख्स रात को अमल करता है, फिर सुबह करता है और अल्लाह ने उसके गुनाह को पोशीदा रखा होता है, बस वो शख्स कहता है, ए फलां शख्स, मैंने कल इस तरह का बुरा फेल किया है, हालांकि अल्लाह ने उसके फेल को पोशीदा रखा था, और सुबह हुई तो उसने उसको बेपर्दा कर दिया जिसको अल्लाह ने मख्फी रखा था उस शख्स से। और जो वकील राजदान होगा उसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिसने किसी मुसलमान के राज को राज रखा, अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में उसके राज को राज रखेगा, यानी उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। आठवीं शर्त, केस के दौरान ऐसी बात न करे जिसका केस से ताल्लुक नहीं।
بہت سے وکیل ایسے ہیں کہ مد مقابل کو خوف دلانے کے لیے اس کی ایسی ایسی باتیں بھی عدالت میں سنائی کے دوران کرتے ہیں جس کا تعلق اس کی عزت کے ساتھ ہوتا ہے، اور بے حیائی والی باتیں کر کے اس کو بدنام کرتے ہیں۔ تو ایسے وکلاء کے بارے میں 7ویں شرط میں وعید گزر چکی ہے، اور یہاں قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں جو وعید آئی ہے اس کا ذکر اس طرح ہے: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ان باتوں کے سبب تکلیف دیتے ہیں جن کا ارتکاب انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا، تو ایسے پس انہوں نے بہتان باندھا اور واضح گناہ کیا۔ ہماری عدالتوں میں کسی لڑکی کی عزت کو کس طرح ایک وکیل سنائی کے دوران اچھالتا ہے اس کا ہر ایک کو معلوم ہے، تو ایسے وکیل قرآن کی اس وعید کو اپنے سامنے رکھیں اور اللہ کے حضور سچی توبہ کریں۔ 9ویں شرط: وکیل کو اپنے موکل سے یا مد مقابل سے اچھے طریقے سے گفتگو کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن طعن و لعنت اور بے حیائی پر مبنی کلام کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اچھا کلام کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو طعنے دینے اور گالیاں دینے اور کسی کی عزت پر حملہ کرنے پہ جس طرح اکثر وکلاء کی عادت ہے، ایسے ہی بعض فرقے پرست مولویوں کی بھی، جو زیادہ پیسہ لینے کی خاطر مخالف مسلک کو گالیاں دیتے ہیں۔ 10ویں شرط: فیصلے کو جلد ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ وبا بھی عام ہے کہ جج اور وکیل ایک غریب شخص کو تعریف پہ تعریف دے کر اس پر ظلم کرتے رہتے ہیں، مالی طور پر بھی اور وقت کے طور پر بھی۔ تو ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معروف حدیث مبارکہ ذہن میں رہنی چاہیے جس میں ہے کہ وعدے کے خلاف ورزی منافق کرتا ہے، اور اسی طرح جھوٹ کی وعید میں وارد ہونے والی آیات بھی اور احادیث مبارکہ بھی۔ اور جس نے کسی کے حق کو تھوڑا سا بھی لیٹ کیا، ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اس میراث جائیداد کو جو اللہ نے مقرر کی ہے دینے سے منع کر دیا یا لیٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے سبب جنت میں اس کی میراث کو ختم کر دے گا، یعنی جنت سے داخل ہونے سے روک دے گا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں اہل میراث کو میراث میں صرف تاخیر کرنے کی وجہ سے وہی سنائی گئی ہے، تو جو وکیل و ججز آئے روز لوگوں کو تاریخ پہ تاریخ دے کر ان کے حق کو لیٹ وعید میں شامل ہیں، لہٰذا صاحب حق کے حق کا فیصلہ جلد کرنا چاہیے۔ تو یہ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیتیں تھی جو اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تو ان پر ہم عمل کر کے، خاص طور پہ وکلاء حضرات اور جو ججز ہیں وہ عمل کر کے نہ صرف ثواب کما سکتے ہیں، آخرت بھی اچھی کر سکتے ہیں، اور غریبوں کی یا جو لوگ بے گناہ ہیں ان کی دعائیں بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔